الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاکرا آنکی ایمان داد مشت خاکرا ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جنہ دوستاں نے اے بزم سجائیے جنہ نے ادھے تے وقت لگایا ہے محنت کیتی ہے اور سانو اکٹھیاں بہ کے اللہ دے دین دی تبلیغ اور دینی گفتگو کرن واسطے ٹائم دیتا ہے اللہ انہاں دوستانو جزائے خیر عطا فرمائے علماء کرام نعت خواں حضرات اور آپ سب احباب انتہائی افضل و اعلیٰ لوگو کہ اللہ دے دین واسطے اپنا وقت دے رہے ہو حق بندا ہے دینا مگر اس دور سب تو بلکہ ہر دور انسان کول سب تو قیمتی شے او دا وقت ہی ہوندا ہے اگر کسی نو احساس ہو جائے وقت ایسی چیز ہے جس دی اللہ نے قرآن مجید قسم اٹھائی ہے والعصر عزیز من دوستان من ماشاءاللہ تسا مسجد بنائیے کہ بہت فضیلت والا کام ہے میں تے رہندے ہی مسجد وچاں شب و روز مسجد وچی میرا حجرہ ہے گھر ہے اتھی میں اے قدیر ہوئی گئے نے نہ ویکھیا ہے کہ میں مسجد وچی رہائش رکھنا مسجد وچ رہنا پسند کرنا مسجد سکون دی جائے عزیز من جنہ دوستاں نے اس مسجد دی تعمیر حصہ لیا ہے انہوں نے مبارک ہوئے کہ انہوں نے او کام کیتا ہے جڑا اللہ نو پسند ہے اور اللہ دے رسول نے بھی وہ کام کیتا ہے جدو مسجد نبوی تعمیر ہو رہی سی نا تے حضور اتنا اٹھا کے لے آ رہے سن تو صحابہ کی تھی یا رسول اللہ اسی اس کام واسطے ہیں آپ ایک تکلیف نہ فرماؤ
تو حضور نے فرمایا میں اجر تو بے نیاز نہیں، مینوں بھی اجر چاہیے۔ بزرگ لکھتے نے کہ جس بندے دے گھر فاقہ ہوئے، جس بندے دیاں بچیاں جوان ہون اور انہاں دے اسباب نہ بندے ہون، وہ مسجد جھاڑو دیا کرے، اللہ پاک کو دے دو میں کم کر دے۔ ایک ایسا نسخہ ہے جنہاں بزرگاں اپنی کتاب وچ لکھے، بلکہ اس نو مولوی محمد عمر پالن پوری نے بھی اپنی کتاب وچ لکھے کہ جڑا بندہ مسجد جھاڑو لگائے او دے بچیاں دے اسباب نہ بندے ہون تے اللہ اس دے سبب بنا چھڑدا ہے۔ بابیاں دیاں دسیاں ہوئیاں گلاں وچ بھی رمزاں ہوندیاں۔ ویسے یہ دی فضیلت اتھوں تک ہے کہ میرے آقا سرکار نے ارشاد فرمایا جس بندے نو اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے اور انہاں دی پال پوس کے شادی کر دے وے تو حضور نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کے دکھائیاں۔ آپ فرماندے میں تے وہ بندہ انج جنت وچ کٹھے جاواں گے جیڑا 2 بیٹیاں نو پال کے اپنے اللہ اچھی جگہ تے انہاں دا نکاح کر دے وے، میں تے او رل کے جنت وچ جاواں گے۔ ایک ایو اشارہ حضور نے اور جگہ تے بھی فرمایا ہے۔ حضور فرماندے ہیں آنا وقافل الیتیم کہاتین، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھن والا، یتیم بچے دی کفالت کرن والا۔ کوئی بچہ کسی گراں وچ یتیم ہو جائے اور او دا سہارا آسرا کوئی نہ ہوئے تو کوئی بندہ اس دا گارڈین بن جائے کہ بھئی اس بچے نو پڑھاؤ، ایدی تعلیم دے اخراجات ایدی جاب ہوندیاں تک میرے ذمہ آئے، اس نے اس دا کھانا، تعلیم، بستہ، سکول، شاپنر، پینسل، کاپی دے اخراجات اٹھا لے تو حضور فرماندے ہیں آنا وقافل الیتیم کہاتین، میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جنت میں جائیں گے۔ اب لو سمجھ آگیا عزیز من، سو دھیاں دی بڑی شان ہے۔ جس گھر بیٹی پیدا ہوئے اس گھر اس سے وقت رحمت دے فرشتے آؤندے اور اس بچی دے سر تے ہاتھ پھیر دے۔ یہ حضور سرکار دی حدیث ہے کہ اس بچی دے سر تے ہاتھ پھیر دے کہ اے بچی اس گھر واسطے رحمت بن کے آئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے سنگیو، میرے ساتھیو، دھیاں برکتاں تے قسمتاں لے کے آندیاں۔ اسی سمجھ رہے ہیں دھیاں بوجھ نے، حقیقت جڑے گھر دھی آوے اللہ دے رزق دا بوا کھول چھڑدا ہے۔ سو میں تے مسجد بنان والے بندیاں نال بڑی محبت رکھنا، کیونکہ میں خود بھی مسجداں تعمیر کرن دا شوق رکھنا، الحمدللہ رب العالمین، اور بندہ نا چیز خود بھی مساجد دی تعمیر اچ بڑی دلچسپی رکھتا ہے۔ ہون ہی اسی ایک مسجد بنا رہے ہیں الحمدللہ، اور ماشاءاللہ تسی بھی سونی بنائی ہے تے پھر ذوق ہے، میں بھی سونی اسی بھی بنا رہے ہیں۔ میرے بچے ویکھ کے آئے نے، واجد بھی گیا سی تے تکمیل دے آخری مراحل وچ مسجد الحمدللہ۔ تو مینوں پھر وہ بندے پیارے لگتے ہیں جڑے مسجداں بنا والے ہوتے، وہ جنہاں بٹیرے رکھے انہوں نے بٹیریاں والے چنگے لگتے ہیں، مرغیاں والوں مرغیاں والے چنگے لگتے ہیں، گاواں والوں گاواں والے چنگے لگتے ہیں۔ تو اسی ہم مسجداں والے، سانوں پھر مسجداں بنانے والے اچھے لگتے ہیں کہ اے بھائی اچھے لوگ نے ماشاءاللہ، اور انہاں اچھا یہ تواڈے واسطے میں کی پیکج اعلان کراں، تواڈے واسطے اعلان حضور کر گئے۔ اللہ قرآن نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد تعمیر یوں کردا ہے جدے اندر ایمان ہوندا ہے۔ حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس بندے نے زمین تے مسجد بنائی جنت وچ رب دا گھر بنایا۔
تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور دا بولی حضور دی خالی جائے. حضور سرکار کہہ دیتا ہے مطلب ہے گل پکی ہو گئی ہے ساڈے واسطے. ہن گھر جنت وچ اس بندے دا بن وینا ہے جس مسجد بنائی. سو بھائیو رضیدو بزرگ فرماندے نے کہ جس بستی وچ مسجد ہوئے بستی آباد ہی ہوئے. لیکن اندے نال ایک اور عرض کراں نال ہی کہ مسجد دی حقیقی آبادی یہ وے کہ بندے او دے وچ نماز پڑھیا کر. بندے اس دے اندر نماز پڑھیا. جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نا اصل وچ مسجد نو حقیقت وچ اس آباد کیتا ہے. بنایا پاویں جس بھی آباد اس کیتا ہے جس وچ نماز پڑھی. سو ساتھیو سارے سنگی جی میں ہن سونی بنا لئی جے نا ہن سارے ایک دوجی دعوت دے کے تو مسیتے بھی آوے جی مہربانی مسجد تشریف فرما ہویا جی. میں گل سنادا رہنا سنگیاں نوں نماز دی دعوت دین واسطے کہ اللہ نے جڑا سانو وجود عطا کیتا ہے نا یہ نعمتاں نال بھریا ہوا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس دا اندازہ لینا ہے تو او دے کولوں پوچھو جی دا گردہ خراب ہے کہ گردہ کتنا قیمتی ہے. جی دا دل خراب ہے جی دی داڑ نو درد ہے او دے تو پوچھو کہ تینو خالق نے سر دیاں والاں تو لے کے پیر دیاں ناخناں تک کتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں ہوئیاں تندرستی عطا کیتی. یہ دے بدلے چ تیرا رب ڈیمانڈ کی کردا ہے. اے وجود دیہڑی چ 5 باری میرے اگے جھکا چھڑیا کر تے اے دی قیمت ادا ہو گئی. اور پھر بدلے میں پھر تینوں جنت دیاں گا. میں دستا رہنا سگیاں نوں کہ ایسے ہی اے ہونے نہ سانو کھانا کھلایا ہے بڑا ودیا سنگیاں نے. اللہ پاک انہاں دے کھانے وچ بھی برکت دے. کھانا جدوں اسی کھانے ہاں نا تو کھانے نوں قدرت دے نظام دے مطابق 5 ٹیسٹ پاس کرنے پوندے نے ساڈے معدے جان واسطے. جڑا ایک لقمہ ہے نا او دے 5 ٹیسٹ ہوندے نے قدرت دے نظام وچ جی. 5 حواس سدے ہو نا جنوں اسی آنے با ہوش و حواس خمسہ. اے حواس خمسہ ایویں نہیں. پہلی قوت جڑی ہے نا اس نو سدے نے قوت باصرہ تکن دی قوت. آنکھ وچ سکینر لگے جدو کسی چیز تے فوکس کر دیے تے وہ فوٹو کھچ کے فوراً دماغ نو سیڈ کر دے. کھانے دا پہلا ٹیسٹ یہ کر دیے کہ یہ چیز کھان دے قابل ہے یہ دا رنگ ٹھیک ہے یہ چیز کھان والی ہے. پاس ہو جاندہ ہے ہاں جی کھان والی ہے. پھر دوجا ٹیسٹ دماغ حکم دیندا ہے تے ہاتھوں دے اوتے ٹچ ہوندا ہے. پھر یہ ٹیسٹ کردا ہے یہ دے وچ بھی سکینر نے. یہ سدے نے قوت لامسہ چھون دی حس ٹچ کرنے دی. یہ پھر کھانے نو ٹچ کردا ہے. یہ چیک کردا ہے کہ زیادہ گرم ہے تو پھر رک جا. زیادہ ٹھنڈا ہے تو پھر گرم کر لے. پھر یہ پاس کردا ہے کہ نہیں نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے کھانے دے قابل ہے. پھر بندہ اس نے اٹھا لیندا ہے. 2 ٹیسٹ ہو گئے. پھر بندہ ایتھے لے آندا ہے تے این ہوٹھاں دے اوتے اے چیز ہے اینو سدے نے قوت شامہ سونگن دی اس. پھر یہ ٹیسٹ کردا ہے کہ یہ چبو تے نہیں آ رہی. میاں صاحب فرماندے نا جس کھانے دا رنگ نہ سونا تے نہ سونی خوشبوئی اے پھر ٹیسٹ کردا ہے کہ خوشبوئی سونی ہے. اے پھر کہندا ہے ہاں سونی ہے. 3 ٹیسٹ پاس ہو گئے ہن اندر جان دیو. پھر اگے زبان قوت ذائقہ وہ پھر ٹیسٹ کر دیے کہ یہ چ نمک زیادہ ہے تو پھر نہ کھائیں تیرا بی پی ہائی ہو جائے گا. مرچ زیادہ ہے تو نہ کھا. گاٹے تو تھوڑا اور ملا لے. یہ پھر یہ کنفرم کر دیے کہ نہیں ہر چیز اوکے. پھر 5واں ٹیسٹ دند کر دے. اگر وچ کوئی ہڈی ہے کوئی کنکر ہے کوئی ایسی چیز ہے
اگر کھانے دے وچ او دی گٹھلی ہے، کھجور ہے تے گٹھلی ہے، جامن ہے تے گٹھلی ہے، بیر ہے تے گٹھلی ہے، یا اینی ون کوئی چیز کھاندے او دے وچ گٹھلی ہے، تو دند اس نو ٹیسٹ کر دین کہ اے چیز اگے جان والی ہے، اگے جان والی نہیں، اینو باہر جانا چاہیے۔ پھر ٹیسٹ کرتا ہے اور قدرت اپنے نظام دے تحت اس کھانے دے اندر لعاب شامل کرتا ہے جڑا حالانکہ چو کھانے نو ایزیلی تھلے لے جاتا ہے۔ انہیں ٹیسٹ کرنے والی اے مشین اللہ تو فری دیتی، یہ ٹیسٹ کرا کے روٹی پاس ہوندی تے بندیاں روٹی کھانی چھڑ دینی ہے، بھئی انہاں وقتاں نال تے پاس ہوندی ہے، انہیں نو کھانا کی، لیکن خالق نے وہ سارے ٹیسٹ ایک جگہ تے اس مشین اچ کٹھے کر دیتے تے یہ دی قیمت کی رکھی ہے۔ اس مشین نو ایک باری میرے اگے نیویاں کرتا رہی، مشین بھی صحیح رہ گئی تے تم بھی صحیح رہے گا۔ توجہ ہے حضرات، تیری مشین بھی صحیح رہے گی، تو بھی ٹھیک رہے گا۔ تے جے اپنے سال ایویں فرما برداری نال پورے کر آئیوں تے میں قبر اچ بھی آرام دیاں گا تے جنت بھی دیاں گا، اور پھر جنت اچ اے مشین رب لے لینی ہے، اے دے بدلے چ مشین اور دینی ہے جس نہ پرانیاں ہونا ہے نہ خراب ہونا ہے، اور او ہمیشہ واسطے تینوں مشین عطا ہو جانی ہے۔ لیکن یہ دے واسطے ضروری ہے کہ ایتھے رہ کے ذرا اس نو اپنے رب اگے جھکایا کر، اور کدی بھی حرام نہ کھائیں۔ یہی میں آیت پڑھی ہے قرآن مجید دی اپنے خطبے وچ، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما، جڑا کسے یتیم غریب مسکین دا مال ظلمن کھا لے۔ چونکہ میں پوچھیا سی انہاں تو کہ آج کس موضوع تے گل کرنی ہے، تو انہاں دسیا کہ اے غوث پاک دے 11ویں شریف، تو میں کہ چلو کوئی تھوڑا جی نال تبلیغ کر دینا، نال تھوڑی جی غوث پاک دی گل بھی ہو جائے گی۔ سرکار نے قرآن مجید اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ دوجیاں دا مال ظلمن کھائے وہ اپنے اندر اگ بھردا ہے۔ جڑا قرآن تے یقین رکھدا ہے وہ اس گل تے بھی یقین رکھے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ وچ جہنم دی اگ بھر رہے ہیں۔ عزیز من ذرا غور فرماؤ، جدوں اسی اندر اگ لی جانی ہے تو انہیں اندر ٹھنڈ پینی ہے، انہیں اندر تے سوڑ پانی ہے، تواڈے اندر گھبراہٹ ہوئے گی۔ اندر اگ نہ لے جاؤ، حلال مال لے جاؤ۔ اور وہ دا طریقہ سکھان آستے اللہ نے نبی بھیجے، اور نبیاں تو بعد اللہ دے ولی نے۔ حضور غوث پاک دے والد سید ابی سہل جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جنگل وچ جوانی دے ایام وچ دریا دے کنارے عبادت پہ کرن، تو آپ اللہ دے نیک بندے سن، عبادت وچ مصروف سن، تے ایک سیب رڑدا رڑدا دریا وچ لگا لے، انہوں نے اس سیب وچوں پکڑ لیا اور کھا لیا۔ توجہ ہے جی؟ اجے بھئی نماز وچوں وقت ہے، نماز اتھے ہی پڑھاں گے اثر دی انشاءاللہ، آپ پریشان نہیں ہونا، اذان بھی ہوئے گی اور نماز بھی ہوئے گی، ٹھیک ہے؟ اور آج کوشش کرنا ہے کہ سارے ہی پڑھنی، جی دے کپڑے نہیں صحیح ہو نیت صحیح کر لوے، اللہ کرے گا ہو جائے گی، تسی پڑھو صحیح بھائی، ٹھیک ہے نا میاں؟ تے جنہ موڑ بھی زد لائی ہے باس ہاں کوئی نہ پڑھنی، چلو وہ باہر کھلویا جی اسی ایتھے پڑھ کے تواڈے واسطے دعا کرائیں۔ وہ ایک بندہ دو بیلی سن، وہ لنگے جان تو ایک نو نماز دی عادت سی تے دوجے نو نہ پڑھن دی عادت سی، وہ ایک نماز پڑھن آ گیا، اون جڑا بندہ باہر کھلوتا ہوئے انہوں لگتا ہے بڑا ہی ٹائم لنگ گیا، وہ انہوں پوچھتا ہے تینوں باہر کیڑی شے نہیں پی آن دیندی، نماز میں پڑھتے ہیں تھوڑا ٹائم لگ گیا نا، وہ باہر والا اندر والے تو پوچھتا ہے بھئی تینوں کیڑی شے باہر نہیں پی آن دیندی، وہ تھوڑی جی آکھیا پائیا جی میں کوئی شے تینوں باہر اندر نہیں نہ آن دیندی، ایویں کوئی شے میں نے بھی باہر وجے
اندروں باہر نہیں پی آن دیندی، تھوڑا جہا صبر کر. یہ اپنے اپنے تعلق ہوندے نے. جہاں تعلق رحمان نال ہوئے وہ آندا ہے، تے جڑا دوجے دی پکڑ شیطان دی آ جائے وہ پھر بندہ وہ قید ہوندا ہے، تے قیدی شدہ پھر قیدی ہوندا ہے، نہیں آ سکتا. سو سارے پڑھاں گے. تے جنہاں پھر آکھیا بھئی اساں اج بھی کوئی نہیں پڑھنی، وہ میاں اتنے باہر کھلویا جی اسی انہاں واسطے دعا کریں. تو بعد یقیناً لنگر بھی ہونا ہے. کہ ہو گیا ہونا ہے نا، نماز تو بعد لنگر بھی ہونا ہے. ہاں تو لنگر باری پھر انہوں نے اندر سادنا جی ٹھیک ہو گیا نہ سونے. ہاں جی تو کرم والے بندے نو ساتھوں تے مڑ بھی نہیں نہ پرا ہوندے. اساں تے مڑ بھی آکھنا آؤ پھر لنگر تے رل کے کھا لئیے، عبادت تے رل کے نہیں کر سکتے. تو لا اکراہ فی الدین، دین وچ جبر ہے نا. گن پوائنٹ تے نماز نہیں ہوندی. نماز دا ہی قانون ہے، بوا کھول کے بانگ پڑھو، جن دی مرضی ہوئی رب دی وہ آ جائے. جس نہیں آنا اندے نال دھکا شاہی کوئی، دھکے شاہی کوئی نہیں. لو جی توجہ فرماؤ. وہ سید ابی سہلے انہوں نے وہ سیب پکڑ کے کھا لیا. حضور غوث پاک دے والد صاحب اجے شادی نہیں تھی ہوئی، جوانی دی عمر تھی. انہوں نے وہ سیب کھا لیا. جدو سیب کھا لیا تو دل وچ ایک وسوسے نے جنم لیا. ایک خیال آیا کہ ابی سہلے اے جس سیب نو تو کھایا ہے کیا تو اے دا مالک شرعی ہے؟ تینوں کی پتہ ہے کندہ سیب ہے، کنے رکھیا ہے، کدے جا رہا سی؟ تو سیب کھا لیا جی اللہ تیرے کو قیامت والے دن پوچھیا بھئی یہ سیب دا حساب دے تو کیویں دیویں گا؟ اے ذہن وچ خیال آیا تو نہ قیاس کیتا کہ جدو پانی آ رہا ہے ادو ہی سیب بھی آیا ہے، چلنے ہیں ڈھونڈنے ہیں، یہ دا کو حل کریے. سرکار چل پہ چلدیاں دریا دے کنارے تے ایک باغ ویکھیا جدے اتے اوہ جی پھل لگا ہے. جیو جی انہاں کھایا سی، سیم ٹو سیم سیب دا کلر ذائقہ ہر چیز انہاں ویکھی کہ وہی ہے. وہ باغ وچ داخل ہوئے کہ ایسے درخت تو ٹوٹ کے گریا ہے. اندر گئے، اگے حضور غوث پاک دے نانا جان سید عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ، ابی سہلے والد عبداللہ سومی آپ دے نانا جان. اجے شادی نہیں ہوئی، اے ہون والے نانا جان سے. انہاں دا باغ سی. سرکار اندر گئے تو پوچھتے ہیں بزرگوں میں تواڈے کولوں ایک معافی منگن آیا. بابے جو نے پوچھا کس دی؟ انہاں کہا جی یہ تواڈے باغ دا ایک سیب گریا ہے، میں وہ کھا بیٹھا دریا چ رڑدا تے سرکار میں آپ کو اس دی معافی چاہنا. اللہ دے ولی ہے انہاں ویکھ لیا بھئی یہ بندہ عام نہیں، جڑا رڑ دے جاندے دی معافی لین آیا ہے عام بندہ نہیں. انہاں فرمایا دے دیاں گے معافی لیکن کچھ دیر ایتھے نوکری دے، جدو اسی مناسب سمجھاں گے پھر تینوں چھٹی دیاں. انہاں کہا جی منظور ہے. باغ دی گوڈی کرنی، پانی لانا، راکھی کرنی. ایک دن بزرگ آئے تو فرماندے نے بھئی تو ایک نا میٹھا جہا سیب لے آئی. سیب انہاں لیاندا، بابے انہاں چکھیا میٹھا سی یا کوڑا سی یہ نہیں پڑھیا. بابے انہاں پوچھیا کہ بھئی یہ کڑوا کیوں لیاندے؟ اینا چر باغ وچ رہندیاں ہوگی میٹھے تے کڑوے دی سیان نہ ہوئی ہے جے. انہاں کہا بابا جی میں تے رڑتے جاندے دی معافی منگن آیا، ہن میں کھا کے کدوں چیک کیتا ہونا ہے بے میٹھا کیڑا ہے تے کڑوا کیڑا ہے؟ میں سرکار نے جو چیک نہیں کیتا. ہائے اے اللہ والے ہوندے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک حسین جملہ لکھے ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی ایک بادشاہ نا ایک باغ وچوں گزریا، انہیں باغ دے مالی نو آکھیا کہ یار انار ایک دے مینوں. بادشاہ نے بیس بدلیا ہویا سی تو سیر تے نکلیا سی، انہوں انار دیتا. بادشاہ کھایا تے بڑا شیریں اور رس والا اور میٹھا انار. بادشاہ دے دل وچ خیال آیا کہ یار اے جڑا اندا باغ ہے نا اے گورنمنٹ نو قبضے چ لینا چاہیے. ایڈا ودیا یہ دے کول کیوں ہے تے ان کو اور ٹکڑا زمین دا دے چھڑنیا اوتھے لالو لے دا. انہاں اے خیال کر کے تو انہاں کہا ایک اور لیا یار بڑا مزہ آیا ہے. وہ گئے انہاں توڑ کے لیاندا.
ویکھیا تے او کھایا تے بڑا کھٹا انار. بادشاہ نے کیا او یار یہ کی کیتا اگلا بڑا میٹھا تے ہن کھٹا کیوں لے آندئی؟ اس آخیا جی میں اسے بوٹے تو ہی لے آندا ہے، لیکن مسافر یا تیری نیت وچ فرق کوئی آیا ہے یا میری نیت وچ فرق آیا ہے، بوٹا نہیں بدلیا، نیت بدل گئی ہے. اصل تے گل بھائیا ساری ہوئی ہے ایتھے کہ نیت کسے دی کی ہے. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیار دا ایک جملہ بولیا سرکار. اللہ دے درویشاں دیاں گلاں کامل ہوندیاں. اللہ دے درویش اللہ دے ولی فرماندے نے جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تے تاں ملدا ڈڈواں کچھواں ہو. کیونکہ وہ راندیاں پانی اتنے ہر ویلے نہاؤندیاں راندیاں بڑیاں صاف نیٹ اینڈ کلین چیزاں ہونیاں چاہیے. لیکن آپ فرماندے نے جے رب ملدا مون منایا. مون منان دا پتہ اٹینڈ کروانا یعنی بالکل بال صاف کروا کے تے اتے ساہ سو لا کے ہر ویلے صوفی بنیا رہا. تو آپ فرماندے نے انج بھی نہ ملدا. حضور سلطان بہو فرماندے نے جے رب ملدا مون منایا تے تاں ملدا بیڑاں سسیاں ہو. تے جے رب ملدا جتیاں ستیاں تے تاں ملدا ڈھگیاں کھسیاں ہو. تے رب انہاں نوں ملدا میاں حضرت باہو تے نیتاں جنہاں دیا اچھیاں ہو. سو آج بھی بندہ کر لے نا، 100 آج بھی تے جے اندروں نہ مکائے تے گل نہیں مکدی. ہر ویلے تسبیح پیا پڑے. تسبیح تے ہن عمران خان صاحب دے بھی ہاتھ ہر ویلے ہوندی. تسبیحاں تے بھائیا گل نہیں نہ مکدی. ساڈے وزیر اعظم کول بھی ہر ویلے تسبیح ہوندی تے جن جدوں دی تسبیح آئی ہے مہنگائی ودی جاندی. میں اگے پہ انہاں نوں آندا جنہاں سن گانا کھوایا یار تسی بڑے امیر آدمی ہو ٹماٹر بھی رکھے جے سلاد وچ. انہاں نے آندا تو بڑا ہسدے پئے. میں کہ تسی تے یار بڑے امیر آدمی ہو تسی سلاد وچ ٹماٹر بھی رکھے نے. بڑی گل ہے اج کل ٹماٹر صرف امیر آدمی کھا سکتے. غریباں تو مشورے دے دین دہی پا لیا کرو تسی ضرور ٹماٹر پانے. میں کہ دہی بھی چھڑ دیو آکھیا کرو بھئی ایک نیبو نچوڑ لیا کرو سستا اور کام ہو جائے نا. اللہ اکبر. وہ فرانس ہے نا، فرانس ایک ملک ہے، اتھے جدو انقلاب آیا سی نا تو غریب لوگوں نے اس وقت انقلاب فرانس دے قصے بڑا معروف ہے جملہ ہے. انہوں نے باہر احتجاج کر رہے سن غریب. تو ملکہ فرانس جڑی ہے اس نے پوچھا کہ اے کی گل ہے، اے کی منگتے ہیں غریباں نوں کی پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا جی انہاں روٹی نہیں لبدی تاں احتجاج کر دے. اس آخیا تے روٹی نہیں لبدی تے کیک کھا لیں. ایڈے بھولے لوگ سن، یعنی انہوں نے غریباں دے معاملات دی احساس ہی نہیں سی. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہ بجی نہ روٹی نہیں لبدی وہ کیک کیوں کھان. جی کوئی سمجھ ہوتی بھی یہ گل نہیں کرنا سکی. سو تسبیح اور زیادہ حج کرنا اور بار بار جانا یہ اُنّا چر نفع نہیں ہوندا جنہ چر بندہ اندروں اپنی لین سیدھی نہ کرے. بیٹا اصل کام ہے بندہ اپنے اندروں لین سیدھی کرے. وہ بابا جی بلے شاہ فرماندے نے باہروں مل مل دھوندیے اندروں بھی مل دھو. باہر دا دھوتا کی کرے جے اندروں صاف نہ ہو. تیری باہر دی صفائی اُنّا چر کام نہیں دینا جنہ چر اندر دی صفائی نہ ہوئی.
اسی باہر بڑا خوشبودار کرنے اپنا عطر لا، پرفیوم لا، باڈی پرفیوم لا، پاؤڈر لا، پتہ نہیں صابن لا، شیمپو لا، ذرا خوشبودار رہیے بھائیا۔ بندہ وہ چنگے ہی جن دے اندروں بو نہ آوے، جن دے اندروں بو آندی ہوئے نا پتر ان باہر دی خوشبو دا نفع نہیں ہوتا۔ اصل خوشبو ہے جڑی تیرے کردار دی آوے، لوگاں نال تیرے حسن سلوک دی خوشبو آوے، تو مر جائیں لوگ مڑ بھی تینوں یاد رکھن کہ کیا بندہ سی یار، کیا او دا حسن سلوک سی لوگاں نال، کیا او دا لوگاں نال رویہ سی۔ سب تو زیادہ تکلیف بندیاں دے رویے دین دے، اور سب تو زیادہ خوشی بھی رویے ہی دیندہ ہے۔ سانو عادت پتہ ہے کی ساڑی عادت ہے کہ کوئی چنگا کام بھی پیا کردہ ہوئے تے ایسی ہوندہ منفی پہلو ہی بینے ہیں۔ بندہ آزان پڑھے نا، منڈا کوئی سے منڈے نہیں شاؤ کا آ جائے، کوئی منڈا آزان پڑھن لگ پوے تو ساڑھے بندے پنڈا ہیں یہ سوچن لگ پہ بھائی چور بانگا بڑیاں دیندہ ہے، خیر تے ہے نا بھائی آزان ہی پڑھ ہے نا۔ سانو اس گلتے بھی پرابلم ہو جاندی ہے بھائی بندہ بانگ کیوں مڑ مڑ دیندہ ہے، کوئی روڑا نہ ہوئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عزیز من اپنے رویے اچھے کرو، لوگاں دے بارے اپنے رویے اور لوگاں نال اپنے رویے ہی تواڈے دس دن، تواڈے رویے ہی دسنا ہے۔ دل توڑن والیاں گلاں اسی باڑیاں کرنے ہیں، جوڑن والیاں گلاں نہیں کردے۔ کاش اسی دل جوڑن والیاں گلاں کریں۔ وہ بزرگاں گل لکھی ہے، بندے گلاں بڑیاں بڑیاں لکھ دیں کتاباں وچ، میں ہر قسم دیاں کتاباں پڑھدا رہا۔ مینڈک لگے جاندے تے دو مینڈک کھوے وچ ڈگ پے، دوجے اُتے کھلو رہے، ہن نشانہ مینڈکاں دا گل ہورنا نال ہے۔ ہاں جی، دو کھوے وچ ڈگ پے، دوجے اُتے کھڑے سن، او ہن اتوں آکھن لگ پے کہ کوئی نہ نکلی نا، ہن ایتھے ہی رہ رہو، ہن تہاڈی قسمت چوں باہر لیاں کھلیاں پانی دیاں سیراں نہیں رہیاں تے ایتھے ہی رہو، ہن پھر تسی اینے جو گئی ہو، ہن تہاڈے ایتھے ہی رہنا چاہیے، ہن تہاڈے کولوں کوئی نہیں نکلیا جانا۔ وہ ایک جڑا مینڈک ہے وہ انہاں دیاں گلاں سن سن کے ہمت ہار گیا، دوجا لگا رہا، وہ جنیاں گلاں کرن وہ ہور زور زور اچھلے، آخر کار وہ باہر نکل ہی گیا کھو تو۔ اندے تو دوجے پوچھتے نے کہ یار وہ نہیں نکلیا، اس ہمت نہیں آ رہی، تو لگا رہے ہیں، فرق کی ہے؟ وہ چپ، مینڈک چپ، وہ پھر بلان، انہوں نے پتہ یہ لگا کہ یہ مینڈک کنا ہی چپ بہ رہا ہے، اس بندیاں دیاں سنیاں ہی کوئی نہیں۔ وہ سمجھدا رہا ہے بھائی اتے کھلو کہ مینوں آندے پہ ہمت کر، تے وہ لگا رہا ہے، وہ نکل گیا ہے، تے جنوں وہ آندے اے پہ بھائی کوئی نو نکلی نہ، کونوں نکلی نہ، اس آکھیا سارے جو آندے پہ میتھوں نہیں نکلے نہ، میں ہی چپ کر گیا۔ یہ مطلب پتہ کی ہے؟ مطلب یہ کہ اسی رویاں نال اپنا دل توڑنے بندیاں دا۔ آ کسے دا کوئی پتر برا باہر ہوئے نہ گیا سعودی عرب، تو انہوں کوئی پتریر دا پتر آکھے یار میں بھی ہونا ہے، تو آندہ ہے نا کوئی اتحال ہی نہ ہو، اسی مساں ڈانگ پہ کٹنے تو اتنے کی لینا ہے۔ وہ یہ نہیں کوشش کرتے کہ یار ساڈا برا ہے، ساڈا جو اتنے واہ واہ کام بنے ہے، تو اس کیڑا ساڈا مال کھانا ہے، مال یا انگریزاں دا ہے یا عربیاں دا ہے، جے اپنے حصے دیو بھی کما لے گا تو ساڈا کی؟ وہ اسے نہیں آکھنا بھائی وال گل ہے، اس آکھنا ہے وہ اتنے نہ بھی کوئی حال نہ ہو، اسی آپ پتہ نہیں کیویں ڈنگ پہ کٹنے۔ رویے نہ ساڈے، اسی کسے دی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے، اسی کسے دے رزق دے داتا ہیں، رزق میرے رب دے ذمہ۔ اللہ صرف قرآن چینہ دسیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ میں جدو پہلے دن مدرسہ گیا پڑھن واسطے، ایک بزرگ سن میرے کزن، وہ میں لے گئے سن چھڈن واسطے، کیونکہ مدرسہ والے بغیر سرپرست تو مینوں رکھ دے نہیں سن، کہ کوئی سرپرست ہوئے جڑا تہاڈی ذمہ داری اٹھائے۔ میں انہوں نے نال لے گیا سا، وہ میں چھوڑ کے گھر آ گئے، پڑھیا میں آپ ہی، لیکن میں آج بھی انہوں نے دعاواں دینا کہ چلو ایک قدم میرے نال چلے تے آئے نا، میرے نال دو قدم انہیں اٹھائے تے آئے، انہیں جا کے میری جگہ تے اتنا ہی کیا سی نا کہ جی اس دی ذمہ داری میں اٹھانا،
اللہ دے فضل نال میں انہوں نے علامہ نہیں لین دیتا، کوئی علامہ نہیں ملیا بھئی یہ تسی جڑا بندہ چھڑ گیا ہو یہ پڑھیا نہیں، میں صحیح پڑھیا، اس تو بعد انہوں نے دوبارہ جانا بھی نہیں پیا، لیکن میں سمجھنا میرے تے انہوں دا احسان ہے، میں ممنون ہاں انہوں دا، اور میں دعا کردہ رہنا انہوں واسطے اپنی محافل دے اندر بھی، اور جتھے نماز پڑھنا دعا کرنا اللہ سونے انہوں نے جنت دی۔ سو بھائی اور دوستو، دوسریاں دے بارے دوسریاں دی ہمت بڑھایا کرو۔ خیر ہے بھائی، بندہ مردہ پیا ہوگے نا، فار ایگزامپل بیمار ہوگے، سیانے بندے ہوندے اتنے جا کے آکھے یار تیرا تے کوئی حال نہیں، ہوئے ہوئے تو تے گیوں، تو تے گیا بس، ایتھے گیا تو میں بندہ بچدا ویکھے ہی کوئی نہیں، مارو اس مڑ بھی جانا ہے۔ تو جے تسی جا کے آکھو نا بھائیا تکڑا ہو، خیر آئی ہے، نکا نکا نہ ہو، جوانا نال ایڈیاں ایڈیاں ہوندیاں رہندیاں نا، تے مرنا اس مڑ بھی اپنے ٹائم تے ہی، لیکن تیری گفتگو نال ادوں سہارا ہو جائے گا۔ بھائیاں نال اچھا سلوک کرو، لوگاں دی محبت انہاں دی مدد انہاں دا پیار رکھو دل وچ، جتنی کسے بھائی دی ہیلپ کر سکو اللہ واسطے کریا کرو۔ ویڑا ساریاں تے اکو جہا نہیں رہندا، اے بدلدا رہندا ہے، اے بدلدا رہندا ہے۔ بڑی معروف گل ہے میاں محمد بخش صاحب دی، بڑی معروف تے مشہور ہے، تواڈے چوں 50% بندیاں تے اونج ہوندی ہونی۔ حضور میاں صاحب فرماندے نے صدا نہ بول باغی بولے تے صدا نہیں باغ بہارا، صدا نہیں ماں پہ حسن جوانی تے صدا نہیں صحبت یارا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک دے والد صاحب نو انہاں دے نانا جی فرماتے نے کہ ٹھیک ہے پھر پہلی گل تیری ہو گئی تو دوجی ایک گل اور پھر کر لا۔ کی سرکار نے فرمایا میری ایک بیٹی ہے، انہوں دی عمر 40 سال ہو گئی، حضور غوث پاک دی امی دی عمر 40 سال سے، بعد روایتیں 60 سال بھی آئے، انہوں نے شادی کوئی نہیں انہوں دی، انہوں نے فرمایا میری ایک بیٹی ہے جڑی ٹردی نہیں، ویندی بھی نہیں، بول دی بھی نہیں، وہ دے نال شادی کر لا تے میں تینوں جرم چھڑ دیاں۔ ایک باری سوچیا کی ہو جی عورت نال شادی کر کے نبھا کے میں کرساں، پھر دل نے سوچیا جی اگلے دنیا جی حساب دینا پیا تے بڑا اوکھا ہے، ایتھے ہی سودا کر لا۔ فرمایا جی منظور ہے، نکاح پڑھی گیا، رات میں اپنے کمرے چ گئے تے بیوی ویکھی تے انہاں دے سیدہ ام الخیر حضور غوث پاک دیوار انہاں دے سارے اعضاء بالکل ٹھیک ٹھاک سلامت، دہلیز دی پیشان اپنے سسر صاحب کو حضور غوث پاک دے نانا کی جا کے دن سرکار تساں تے فرمایا سی کہ وہ ٹردی نہیں، وہ پھڑدی نہیں، وہ ویندی نہیں، وہ بولدی نہیں، وہ سندی نہیں، تو تے سارا انہاں دے اعضاء ٹھیک نے جڑی عورت میرے کمرے چ۔ حضور غوث پاک دے والد نے فرمایا وہی تیری بیوی ہے۔ بابا جی پھر تساں جھوٹ بولیا سی؟ فرمایا نہیں جھوٹ نہیں بولیا، تو سمجھیا نے، میں کیا سی میری بیوی میری بیٹی چل دی نہیں، وہ شریعت تو بغیر نہیں چل دی، میں کیا سی میری بیٹی بول دی نہیں، انہیں کدی خلاف شرع بولیا نہیں، میں کیا سی میری بیٹی سن دی نہیں، انہیں کدی کوئی غلط گانا کوئی فحش کلامی سنی نہیں، میں کیا سی میری بیٹی تکدی نہیں، انہیں آج تک کسی غیر محرم دا منہ نہیں ویکھیا۔ اس واسطے پتر میں تلاش اچھاں جویں دی میری دھیے اونج دا کوئی مرد لبے، پتر جدو تو رڑ دے جاندے سیف دی معافی منگن آیا ہے، ادو میں سمجھ گیا اللہ جوڑ برابر دا گلے ہے۔ اس سے دن میں فیصلہ کر دے حضور غوث پاک سرکار آپ دی والدہ دی شادی ہوئی تو وقت دے مطابق حضور غوث پاک دنیا دے تشریف لائے، ہون پھر ننگ چنگیاں ماما اٹھتے ذرا پتر دا اندازہ بھی حضور غوث پاک سرکار آپ دی والدہ محترمہ کل لوگ آئے، عرض کدنے سیدہ چن چڑھیا ہے کہ کوئی نہیں چڑھیا، رمضان دی پہلی آئی
ادو اجے دوربیناں تے یہ سارا سسٹم کوئی نہ ہوندا بھئی ویکھ سکنا. رمضان دی پہلی آئی تے لوگاں نو پتہ کوئی نہ لگا بھی پتہ نہیں راتی رمضان دا چاند چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا. لوگ آ کے کہتے ہیں سیدادی سانو دسو چاند طلوع ہویا ہے رمضان دا کہ نہ. آپ دی والدہ فرما دیں لوگو جاؤ روزہ رکھ لو سویر دی اذان جدو دی ہوئی ہے میرے پتر عبدالقادر نے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے اس گل دی علامت رمضان شروع ہو گیا ہے. کمال ہے بھائی کمال ہے. میں تے تُہاں کوئی نہیں آکھیا تسی چنگا سن دے ہو ماشاءاللہ. میں ویسے کدی نہیں انجا آکھیا بدب کیا کو سبحان اللہ تسی انجان دے ہو تو میں نے بھی اچھا لگا ہے. نہ کہو تو تاں بھی تہاڈی مرضی ہے کہو تو تاں بھی تہاڈی مرضی. میں اپنے رنگ وچ ہی گل کرنی میں دوجیاں تکلیف نہیں دیندا اپنی مرضی نہ اپنی گل کرنا. عزیز من و دوستان من فرمایا چند چڑھ گیا ہے بی بی جی کی دلیل ہے. فرمایا میرے بیٹے نے فجر دی اذان دا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے. ہر بچہ پیدا ہوئے تے روندا ہے. حضور غوث پاک دی والدہ فرماندیاں نے میرا پتر دے ہونٹ ہلے میں کن قریب کیتا اللہ اللہ دی آواز آندی پئی ہے. میرا پتر گود وچ ذکر پیا کردے بہجت الاسرار وچ لکھی ہے اس سال جیلان دے پورے علاقے وچ جتنیاں ماواں نو اللہ نے اولاد دتی ہے ساریاں نو پتر عطا فرمائے نے. بہجت الاسرار وچ لکھا ہے 1100 بچے پیدا ہوئے اس دن. 1100 بچے اس ملک وچ پیدا ہوئے جس ملک وچ غوث پاک دی ولادت ہوئی سی. آپ فرماندے نے کمال ہے وے جتنے بچے غوث پاک سرکار دے ہم عمر نے ہم عصر نے آپ دے نال پیدا ہوئے نے اللہ نے ساریاں نو ولی کامل بنایا ہے. ہاں توجہ ہے حضرات کے آپ اپنی امی دی گود وچ حضور غوث پاک جدو تھوڑا جہا بولن دے قابل ہوئے نا تو حضور غوث پاک دی والدہ حافظ صاحب کو چھڑ آئی. وہ چنگیاں بندیاں دا کام ہوندا ہے اپنے بچیاں نو دین بھی پڑھانا. حافظ صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھایا جے. حافظ صاحب پوچھتے نے شاہ جی کو جاؤندا جے. فرمایا ہاں جی آؤندا ہے. پہلے پارے تو لگے 18ویں پارے تک پڑھیا. جڑا بندہ حضور غوث پاک سرکار دی عقیدت رکھدا ہے اور اللہ دے ولیاں جاندا ہے انہاں بندیاں نال گل کردا پیا وہ سمجھن کہ یہ درویش ہوندے کی نہیں. عزیز من فرمایا شاہ جی 18 پاریاں تے آ کے کھلو گئے ہو. یعنی آپ نے 18 پارے پورے سنا دیتے زبانی 18 پارے. حافظ صاحب نے پوچھا 18 سنان دی وجہ کی ہے. سید عبدالقادر جیلانی فرما دینے میری والدہ جس ویلے میں اپنی ماں دے رحم جا میری والدہ نو 18 پارے یاد آئے انہاں 18 پڑھے نے میں 18 یاد کر لینے. میری ماں نے 18 حمل اور ہونے جدید سائنس اس گل نو تسلیم کر دی کہ اگر عورت پریگننٹ ہوئے تو جیسا ماحول اپنائے جیسی آوازاں سن دی رہے ویسے اثرات ہو دے حمل دے اتے اس دا اثرات ہوں دے ویسے اثرات اس دے عمل تے مرتب ہوں دے. لہذا عورتاں قرآن سنیا کرن تو بچیاں دے اندر قرآن دی رغبت اور محبت پیدا ہوں دی. عزیزہ نے دی وقار آپ فرماند نے میں نے 18 پارے میری ماں نے حمل دے دوران سنائے ہے. حافظ جی میں 18 یاد فرمائے نے. اے سید عبدالقادر جیلانی ایک ولی ہوندے نے کسبی ایک ولی ہوندے نے وہبی. کسبی ولیوں نے جڑے عبادت کر کے مقام ولایت تے جاندے نے. وہبی ولیوں ہوندے نے جنہاں نو اللہ ولی بنا کے گھلدا ہے. حضور غوث پاک مادر سعد ولی آپ ولی بن کے آئے اور اس دی نشانی یہ کہ اے پھر بندے چھوٹے ہوں نا بچے تو اپنے نانکیاں تے جاندے نا اننیال ہے. حضور غوث پاک اپنی امی دے نال ایک واری اپنے نانکیاں تے گئے سن تو آپ دے نانا جی جڑے نا سید عبداللہ سومی وہ بڑے مشہور ولی سن. لوگ انہاں کول دم شم کران آندے سن. ایک مائی آئی
اس نے کہا سرکار میرا بچہ بڑا ڈاڈھا بیمار ہے تے ذرا انہوں دم کریا جائے. حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے انج کپڑا ہٹایا. آپ فرماتے ہیں مائی تیرا بیٹا تے فوت ہو گیا ہے. بچہ فوت ہو سکا جی میں لے کے آ رہی سن تے زندہ سی لیکن انہاں کے فوت ہو گئے. وہ روندی روندی پیچھے جائے تے اگے حضور غوث پاک کھڑے سن. آپ فرماتے ہیں بی بی کدے چلی ہیں تے روندی کیوں ہے؟ اس نے جی میں بچہ لے کے دم کرنا آئی سن تے میرا تے فوت ہو گیا. وہ فرماتے ہیں ذرا مینوں تکا. وہ جدو بچہ انہیں انج کیتا تے غوث پاک فرماتے ہیں یہ تے جیوندا پئی اے تے کھیلدا پئی ذرا ویکھتے صحیح. وہ جدو مائی نے ویکھیا تو بچہ کھیلے پیا. وہ پھر پیچھے لگی گئی تے حضور غوث پاک دے نانا جی نو آندے جی یہ بچہ تے جیوندا ہے. انہاں جدو ویکھیا تے بچہ کھیلے پیا. انہاں ایک باری پوچھیا بھئی اے تیرے نال راج تینوں ملیا کون؟ انہاں کہا جی راج تواڈے نواسے عبد القادر ملے. انہاں دے کول دی چھڑی پئی سوٹا. انہاں بابے ہوراں سوٹا چوک لیا تے حضور غوث پاک دے پیچھے دوڑے اور فرماندے نو تو قدرت دیاں کماں وچ ہونے نال دخل دینا ہے کہ تو ہونے نال قدرت دیاں کماں وچ دخل دینا ہے. وہ سرکار دے پیچھے پیچھے دوڑے. توجہ ہے حضرات سرکار غوث پاک اگے اگے. اے ہن نانے تے نواسے دا پیار سی جویں رسول اللہ سرکار اپنے نواسے نال پیار کردے حسین سرکار نال. جویں حضور امام حسین کھیڈدے پئے تے حضور انج کر کے انہاں سرکار حضور انج کر کے تے اپنے نواسے نو کدی اس پاسو کدی اس پاسو وہ سرکار انہاں نال کھیلدیاں ہویا پیار فرما رہے سن. تو اسی طرح آپ بھی پیار فرما رہے سن. عزیزاں نے دی بکار آپ پیچھے پیچھے دوڑ دے جاندے نے ہاتھ چھڑیے ادو ہسدے جاندے نے تے ادو غوث پاک دے پیچھے تے غوث پاک ہسدے جاندے تے اگے 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 قبرستان آ گیا. اگے کی آیا؟ اگے قبرستان آیا. غوث پاک فرماندے نے اوے قبراں والیو اے ذرا میرے نانے تو مینوں بچایا جے. ہسدیاں جویں بندہ آندا یار مینوں آ میرے نانے تو بچائی ذرا. انہاں ہسدیاں گل کیتی جڑی پہلی لین والی انہاں قبراں دی. وہ سارے مردے اٹھ کے کھڑے ہو. کوئی سمجھ آئی جے کوئی نہ حضرت؟ سارے مردے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. غوث پاک سرکار دے اگے آ گئے. حضرت عبداللہ سومی رک گئے. یا فرماندے نے عبد القادر آ جا تو ساڈیاں سمجھا تو اچا ہے. فرمایا بیلیا آ جا تو ساڈیاں سمجھا تو اچا ہے متے سارے قبرستان نو ہی نہ اٹھا دے. اے عبد القادر جیلانی ہے تاں ویلیا کیتا تے ایمان رکھنیا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا اونچے. لوی ٹائم بڑا ہو گیا ہونا تے بس کریے. حضور غوث پاک دیاں گلاں تے مکڑیاں کوئی نہیں. آخری گل بندہ ہے نا چیز دیئے یاد رکھنا بھائیو. حضور غوث پاک کو ایک بندہ گیا جی میں رہنا ہے تو اڈے کول سائیاں فرمایا رہ پو. وہ کچھ عرصہ رہا اتھے جان لگا تے آپ فرماندے نے بھی تو رہیں ایتھے تے دسیا کوئی نو کدھر آیا سائیں. اس نے کہا جی میں آیا تے سا مرید ہوں پر تواڈی کرامت کوئی نہیں ویکھی. آپ فرماندے نے اچھا جا چاہ مرید نہ ہوویں اونج کوئی ساڈا کام شرع شریف دے خلاف بھی ویکھے. انہیں کہا جی نہیں یہ تے نہیں ویکھیا. تو آپ فرماندے نے کمبڑے آئے اس تو وڈی اور کیڑی کرامت ہوندی کہ بندہ حضور دی شریعت تے پابند ہوئے. الاستقامت فوق الکرامہ. شریعت تے پابند ہونا اے ہر کرامت تو وڈی کرامت ہے. آپ نو سمجھ آئیے حضرات؟ سو کرامات دا ظہور ولی دی شان نہیں حضور دے دین اور عقیدے تے پختہ ہونا ولی دی شان ہے. تو کرامتاں تے بتاں کول جان والیاں دی کولوں بھی ظاہر ہو جاندی ہے. استدراج تے انہاں کولوں بھی ظاہر ہو جاندے نے. داتا صاحب نال جڑا بندہ لڑن آیا سی وہ ہوا چڈدا آیا سی
تو ہوا اڑنا ولایت دی دلیل نہیں، رسول اللہ دیاں قدمہ تے قدم رکھ کے زندگی گزارنا یہ ولایت دی شان ہے۔ تو جے کوئی کامل آدمی ہوئے تے بندہ اس دے نال منسلک ہو کے بیعت وچ داخل ہو جائے نا، تو اس دا نفع یہ ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک سرکار کو لوگ ہے کہ فلانے قبرستان ایک بندے دی قبر اچو عذاب دی آواز ہوندی، آپ فرما دے وہ ساڈا مرید ہے۔ حضرت مرید تے نہیں، فرمایا وہ میرے کو جمعہ پڑھدا سی، حضرت جمعہ بھی کوئی نہ پڑھدا، سرکار فرما دے نہیں وہ کدی میرے کو آیا ہے؟ حضرت سان نہیں پتا، فرمایا مینوں ویکھیا سو، حضرت سان نہیں پتا۔ تو آپ نے اکھاں بند کی دیاں، تھوڑی دیر بعد کھول کے فرما دے میں فرشتیاں دسیا ہے کہ سرکار انہیں ایک واری تہاڈی زیارت کیتی سی تے میں ہن رب اگے دعا کیتی ہے جاؤ دی قبر تو اس سے گل تے عذاب ہٹ جائے گا۔ تو اللہ والیاں دا تعلق، اللہ والیاں دی محبت تے اللہ والیاں نال منسلک ہو جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہوندی ہے اس دنیا وچ بھی تے آخرت واسطے بھی۔ بعد اوقات بندہ کسی جگہ تے بیعت ہو جاندہ ہے اور شیخ اس دا فوت ہو جاندہ ہے یا غائب ہو جاندہ ہے یا وہ دے تو اتنا دور ہوندہ ہے کسی اور ملک یا علاقے دے اعتبار نال کہ وہ انہوں مل ہی نہیں سکتا، تو ایسے آدمی نوں کسی شیخ کامل دا طالب ہونا چاہیے۔ طالب ہونا اس طرح طالب ہوندہ ہے کہ میں اس شیخ کو طالبہ اپنے شیخ دا فیض میں نوں ہن انہاں وچوں ملے گا، تو اپنے شیخ نال بھی عقیدت قائم رکھی تو طالب ہو جائے۔ اس دا یہ ہوندہ ہے کہ بندے نوں روحانی فیض جڑا ہے نا، پچھو بھائیا مرکز مدینہ شریف ہی ہے، اگاں یہ ساریاں شاخاں نے، اے مسجد ٹوٹیاں لگی ہیں نے پچھو موٹر ایک ہی ہے، ایک ٹوٹی چو پانی نہ پیا ہوندا ہوئے تے بہ نہیں رہی دا، اگلی کھول کے تے جو اندے چو ہوندا ہوئے تے اپنا کپ بھر لئی دا ہے، میں ہونے دے چو نہیں ہوندا تے اتھی بیٹھیاں رہنے، مین چھڑ دے اللہ دی مرضی ہو کسے ویلے کیڑی ٹوٹی چو پانی دے رہا ہے، کسے جڑی چو آ رہا ہے وہ دے چو اپنا کپ بھر کے پی تے موجاں لے۔ سو دوستو رضیدو، اللہ تواڈے ساریاں تے راضی ہوئے، نبی پاک سرکار دا اور نبی پاک دی آل دا صدقہ اللہ تواڈے تے کرم فرمائے، اور تواڈا ساریاں دا یہ میلاد شریف اور محفل پاک اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ بندہ ناچیز تو کوئی دوران گفتگو قصداً سامن غلطی ہے تے اللہ معاف فرمائے، جو ٹھیک بات ہے وہ عمل کرنے والا بنائے، اللہ حلال روٹی کھان دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے سنگی صفاں درست فرما لو، اذان تے اقامت پڑھ کے فوراً نماز ہوئے گی۔